بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ واحد سلطان تھا جس پر نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی، صلیبی اور بہت سے دیگر مذاہب کے لوگ پختہ یقین رکھتے تھے۔ وہ سلطان کے عادلانہ فیصلوں، رحم دلی اور نیک نامی سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی عدالت میں موجود تھا کہ ایک بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور معمول کی طرح سلطان صلاح الدین کی موجودگی میں عدالت کے دروازے پر نہ ہی کوئی سپاہی اور نہ ہی کوئی محافظ موجود تھا، کیونکہ سلطان نے حکم دے رکھا تھا کہ جب میں عدالت میں موجود ہوں تو کسی کو روکنے کے لیے دروازے پر موجود کوئی محافظ یا سپاہی کھڑا نہ ہو، تاکہ ہر آنے والا غریب ہو یا چاہے امیر میری عدالت میں حاضر ہو سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی عدالت میں موجود تھا کہ ایک بوڑھی عورت آپ کے سامنے حاضر ہوئی اور کہا، سلطان معظم، بے شک میں آپ کے دین پر ایمان نہیں رکھتی، میں آپ کے دین کو نہیں مانتی، لیکن مجھے آپ پر اور آپ کے عدل پر، آپ کی ثقافت پر اور آپ کی نیک دلی پر کوئی شک نہیں، اس لیے میں اپنا مقدمہ اپنے قاضی کے بجائے آپ کے پاس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا کہ اماں جی تم بتاؤ تم کیا حاجت لے کر میرے پاس حاضر ہوئی ہو؟ تو بوڑھی اماں نے کہا، سلطان معظم، میں اور میرا ایک بوڑھا شوہر ایک ایسی زمین کے ٹکڑے میں رہتے ہیں جہاں پانی کا اور کوئی ذریعہ نہیں، اور ہمارے گھر کے پاس ایک کنواں موجود ہے جو کہ بہت پرانا ہے، لیکن جب سے ہم نے اس کنویں کے پاس اپنا مکان بنایا تب سے لے کر آج تک اس کنویں کو ہم ایک گھوڑے کی ہر سال بلی دیتے ہیں، اور جس سال ہم گھوڑے کی بلی نہ دیں وہ خشک ہو جاتا ہے، اور اس کنویں کے بارے میں مشہور ہو گیا ہے کہ جب تک وہ ہر سال گھوڑے کی بلی نہ لے لے وہ کنواں خشک ہو جاتا ہے، اور جب ہم ایک گھوڑے کی بلی دیتے ہیں تو وہ پھر سے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اب میرا شوہر بوڑھا ہو چکا ہے اور وہ کسی کام کرنے کے قابل نہیں رہا، بڑھاپے کی وجہ سے ہمارا کاروبار بھی بند ہو گیا، اس لیے اب ہم گھوڑا خرید کر اس کی بلی نہیں دے سکتے، اور ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ ہم کسی دوسری جگہ ہجرت کر جائیں اور اپنا نیا مکان بنا سکیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا کہ میرا اس بات پر یقین نہیں کہ وہ کنواں کو بلی لیتا ہو یا تمہارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہو۔ یہ سن کر بوڑھی اماں نے کہا، سلطان یہ دھوکہ نہیں بلکہ حقیقت ہے، چونکہ ہم کئی سالوں سے اس کنویں پر بلی دیتے آ رہے ہیں، اور اگر ہم بلی نہ دیں تو وہ کنواں خشک ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے اس بوڑھی اماں کو کہا، اماں جی آپ یہ بتاؤ، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کنواں بلی مانگ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہو۔ تو بوڑھی اماں نے کہا کہ سلطان معظم، جب 1 سال مکمل ہوتا ہے اس کنویں میں سے آواز آتی ہے کہ ایک گھوڑے کی بلی دے دو ورنہ کنواں خشک ہو جائے گا۔ پھر سلطان نے کہا کہ تم اس گھوڑے کی بلی کیسے دیتی ہو؟ تو اماں جی نے کہا کہ سلطان معظم، میرا شوہر اس کنویں کے ساتھ شام کو گھوڑا باندھ دیتا ہے، اور جب ہم صبح جاتے ہیں تو وہاں سے گھوڑا غائب ہو جاتا ہے اور کنواں پانی سے بھر جاتا ہے۔ اب سلطان کی حیرانی مزید پریشانی میں بدل گئی کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کنواں نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان نے کہا، اماں جی اس کنویں کو 1 سال کب مکمل ہوگا اور آپ نے کب بلی دینی ہے؟ تو بڑی اماں نے ڈھیلے لہجے میں کہا، سلطان معظم، آج رات اس کنویں میں سے وہی آواز آئے گی اور اس سے اگلی رات ہم نے اس گھوڑے کی بلی دینی ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اماں جی آپ اب چلی جاؤ، میں شام کو وہاں پہنچتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا کنواں خشک نہیں ہوگا۔ یہ سن کر بڑی اماں وہاں سے چلی گئی۔ سلطان تھوڑی دیر سوچنے میں مصروف ہو گیا۔ پھر سلطان صلاح الدین نے اپنے جاسوس خاص علی بن سفیان سے مشورہ کیا کہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے یا پھر یہ کوئی حقیقت میں ایسا کوئی کنواں موجود ہے جو ہر سال قیمتی جانور کی بلی لیتا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، سلطان میری زندگی کے اتنے تجربے میں نے کوئی ایسا کنواں نہیں دیکھا جو جانوروں کی بلی لیتا ہو۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے اور اس راز سے میں خود پردہ اٹھاؤں گا۔ شام کو سلطان صلاح الدین اپنے گھوڑے پر تیار ہوا اور سپاہیوں کے ساتھ اس بوڑھی اماں کے مکان کی طرف چل پڑا۔ جب شام کا وقت ہوا تو سلطان وہاں پہنچ گیا اور کہا، اماں جی تم آرام سے اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ اور اپنے بزرگ شوہر کو بھی سلا دو، آج رات ہی میں اس راز سے پردہ اٹھا دوں گا کہ وہ کنواں بلی کیوں لیتا ہے۔
सुल्तान ने भेस बदलकर आधी रात को कुएं के ऊपर पहुंच गया और सुल्तान ने बदली आवाज में कहा, तलस्मी कुआं, बताओ तुम क्या चाहते हो। थोड़ी देर खामोशी के बाद कुएं में से आवाज आई, मैं हर साल की तरह कीमती घोड़े की बलि चाहता हूँ और अगर इस बार बलि ना दी गई तो कुआं खुश्क होगा और फिर हमेशा के लिए खुश्क रहेगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वापस आ गया और अगली शाम को फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़ा लेकर इस कुएं पर पहुंच गया और जाकर शाम के वक्त घोड़ा वहीं बांध दिया। इसके बाद सुल्तान भेस बदलकर कुएं के साथ घने दरख्तों में छुप गया और बैठकर इंतजार करने लगा कि आखिर घोड़ा कहाँ गायब हो जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भेस बदलकर छुपा हुआ था कि अचानक से एक आदमी वहां आया और घोड़ा खोलकर वहां से जाने लगा। तो ये देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी चीते की तरह इस आदमी पर झपटा और तलवार इसकी गर्दन पर रख कर कहा, ऐ जालिम इंसान, तुम कुएं की आड़ में हर साल बड़ी अम्मा और इसके बुरे शौहर से इतने सालों से घोड़े की बलि लेते आ रहे हो और बताओ ये सब काम तुम कैसे कर लेते हो कि बूढ़ी अम्मा को आज तक शक नहीं हुआ कि ये कुआं कोई तलस्मी कुआं नहीं बल्कि आम कुआं है। तो इस आदमी ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, हर साल जब एक साल मुकम्मल होता है तो मैं इस कुएं में नीचे उतर जाता हूँ और जैसे ही बूढ़ी अम्मा इसमें अपना बर्तन डालती है तो मैं इस बर्तन को उल्टा कर खाली कर देता हूँ और बूढ़ी अम्मा समझती है कि कुआं खुश्क हो गया है और कुआं इतना गहरा है कि वहां से पानी साफ साफ नजर नहीं आता और बड़ी अम्मा समझती है कि बलि की वजह से कुआं खुश्क हो गया है और फिर मैं वहां से बैठकर अजीब अजीब आवाजें निकालता हूँ कि इस कुएं को बलि दे दो वरना कुआं खुश्क रहेगा। जब बूढ़ी अम्मा घोड़ा बांध देती है तो मैं वहां से घोड़ा खोलकर आधी रात को चला जाता हूँ और बूढ़ी अम्मा समझती है कि बलि की वजह से कुआं तरोताजा हो गया। इसी तरह मैं हर साल बूढ़ी अम्मा से एक घोड़ा लेकर जाता हूँ। सुल्तान ने तलवार इसकी गर्दन पर कसते हुए कहा, बताओ वो इतने घोड़े जो इतने सालों से तुम लेकर जा रहे हो तुमने कहाँ छुपा रखे हैं। इसने पहले तो अपनी बातों से इनकार किया, लेकिन जब सुल्तान ने शेर की धार में आवाज निकाली तो इसने कहा, मैंने इसी तरह और कई लोगों को बेवकूफ बनाकर बहुत से घोड़े ले लिए हैं और मैंने अपने घोड़ों का अस्तबल बना लिया है। सुल्तान ने वो घोड़ों का सारा अस्तबल लेकर जिन जिन से इसने वो घोड़े धोखे से लिए थे इनको वापस कर दिए और इस आदमी की सुल्तान ने गर्दन उड़ाकर एक शहर की अहम गुजरगाह पर लटका दी ताकि इसको देखकर हर आने वाला इंसान इबरत हासिल कर सके। और कहते हैं कि वो बुरी औरत सुल्तान सलाहुद्दीन की अक्लमंदी और बातों को सुनकर सुल्तान के हाथों इसने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गई और इन घोड़ों की वापसी के बाद इस बुरी औरत और बुजुर्ग शौहर की जिंदगी पहले से बहुत ही ज्यादा बेहतर हो गई थी। आज की वीडियो में था बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। शुक्रिया।